آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریاکاری پہ، جس کو ہم شو آف بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ایکچولی ہم جو سیریز ہم لوگوں نے اسٹارٹ کی ہیں، جس میں ہم ایروگینس کر چکے ہیں، اینگر کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سے ٹاپک جو ہیں اس میں کور کر چکے ہیں، جو ہمارے دل کی بیماریاں، ڈیزیز آف ہارٹ 7 جو ہیں، ان میں سے ہم آلموسٹ 4 جو ہیں یا 3 جو ہیں وہ کور کر چکے ہیں۔ اور آج ہماری جو جس پہ ہم آج بات کرنے والے ہیں، جس پہ ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں، وہ ریاکاری پہ ہے کہ شو آف۔ اب کس طرح سے یہ جو شو آف جو ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کے دل کو بیمار کر سکتی ہے، لائک یہ دل کی بیماری ہے۔ تو ہمارا بیسکلی اس کو ڈسکس کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ شوئنگ آف ہے کیا چیز، ہم جو چیزوں کو شو آف کراتے ہیں اس کے پیچھے کیا آپ کی چیز جو ہے وہ میٹر کرتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا چیز ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کنسیڈر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ایک اچھا کام کریں، نیک کام کریں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ شاید لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم شو آف کرا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نیک کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور جی اگر ہم کوئی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اور ہم بڑی دل لگا کے نماز پڑھیں اور لمبا سجدہ کریں، لیکن ہمیں لگا کوئی آیا ہے تو ہم فوراً اپنی نماز چھوٹی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں اور ہم لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ہوتا ہے کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں۔ ابھی 3-4 چھوٹے چھوٹے سینیریوز جو ہیں وہ میں نے ڈسکس کیے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے یہ چیز شو آف میں جاتی ہے اور کس طرح سے یہ چیز شو آف میں نہیں جاتی۔ میں اس کا شو آف کو ایکسپلین نہیں کروں گی، میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ لوگوں سے پوچھوں کہ شو آف کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ ایکٹ کیوں ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تبھی تو یہ دل کی بیماریوں میں ہے نا، دل کی بیماری وہی ہے جو ایک کالا دھبا لگتا ہے، پھر وہ دھبا لگتے لگتے آپ کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو نہ صحیح کا پتہ چلتا ہے نہ غلط کا پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کو جو گونگا اور بہرا ہے اور ایک شخص جس کو سنائی دیتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور کیا تم ایسی مثالوں سے جو ہے وہ سبق حاصل نہیں کرتے یا نہیں سوچتے ان کے مطابق؟ تو میں کہتی ہوں کہ یہ جو جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں نا، جب آپ کے دل کو سیاہ کر دیتی ہیں، اس کے بعد آپ اسی طرح ہو جاتے ہیں جیسے ایک گونگا بہرا انسان ہوتا ہے جس کو نہ کچھ سنائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اندھوں میں بھی آپ آ جاتے ہیں، لائک نعوذ باللہ۔ لیکن آپ کو نہ کچھ اچھا دکھائی دیتا ہے، نہ آپ کو صحیح کا پتہ چلتا ہے، نہ غلط کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے مین مقصد ان سیشنز کو کنڈکٹ کرنے کا، جو ڈیزیز آف ہارٹ ہماری سیریز چل رہی ہے، وہ یہ مقصد ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ یہ اتنی بڑی کیوں چیز ہے اور اس کے پیچھے کیا پرسپیکٹیو ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سمیہ السلام علیکم۔ سمیہ آپ نے کافی دن کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے، اور لائک آپ ماشاء اللہ سے ریگولر جوائن کرتے ہیں، تو جب ایک بندہ نہیں جوائن کر رہا ہوتا نا تو آپ فیل کرتے ہیں کہ لائک آپ مس کر رہے ہوتے ہو۔ یس ایگزیکٹلی، میں خود مس کر رہی تھی، بٹ کچھ مطلب ایسی سچویشن چل رہی تھی جو مطلب مجھے خود کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو میں نے ٹرائی بھی کی تھی بیچ میں، پر سے مینج ہو نہیں پایا تھا، اس وجہ سے میں کر نہیں پائی تھی جوائن، بٹ آج جا کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ چلیں الحمد للہ، کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا سمیہ، میرا یہ کوشچن ہے کہ شو آف کیا چیز ہے اور اس کے پیچھے بیک کیا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کس چیز کو شو آف میں کنسیڈر کرتے ہیں اور کس چیز میں کو شو آف میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا؟ میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ سمیہ کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ اچھا سمیہ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ دلاویز السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بشرا۔ اچھا دلاویز، ریاکاری کو آپ کس طرح سے ایکسپلین کرتی ہیں کہ ریاکاری کیا ہے، اور اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو اگر آپ ایکسپلین کریں۔ اچھا بشرا، ریاکاری یا جو مطلب مجھے آئی ڈونٹ نو، آئی کوڈ بی رانگ اور سم تھنگ، آئی ڈونٹ نو آپ نے اس کو شو آف کو کیوں کہا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کے جو ایگزیکٹ وہ چیز ہے نا، وہ ہپوکریسی میں آ جاتے ہیں،
اور کیونکہ میں ذرا شو آف کو ڈفرینٹ لیتی ہوں. ایک ہوتا ہے شو آف جو آپ شو آف کرتے ہو, لیٹس سے کسی نے کوئی برانڈ کی چیز پہنی ہے اور وہ چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ لک ایٹ می آئی ایم ویئرنگ اے برانڈ, اور آئی تھنک مطلب وہ شو آف میں آ جاتا ہے, جو کہ وہ ایک سائیکولوجیکل چیز ہے, اور آئی تھنک دیٹ از کوائٹ ڈفرینٹ. ہاں ایک یہ شو آف, ہاں مذہبی شو آف میں آپ کہہ سکتے ہیں, یا ہپوکریسی. اچھا, ریاکاری میرے نزدیک نا بڑی اچھے سے ایکسپلین اس حدیث میں کی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اگر مطلب ریاکاری کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس سے کوئی شخص دوسرا شخص گزرتا ہے اور وہ اپنی نماز لمبی کر دیتا ہے تاکہ جو شخص گزر ہے اس کو دیکھے اور اس کی واہ واہی کرے اور کہ کیا خوبصورت تم نے جو ہے وہ نماز پڑھی ہے. تو اس پرپز کے لیے اب دیکھیں جو آپ کی نیت ہے نا وہ وہاں پہ چینج ہو گیا. آپ کی نیت اللہ کو لمبا سجدہ کرنا نہیں ہے, آپ کی نیت بن گئی ہے کہ میری واہ واہی ہو اور مجھے سراہا جائے اور لوگ دیکھیں کہ میں کتنا نیک پارسا ہوں. تو میرے نزدیک دیٹ از دا ڈیفینیشن آف ریاکاری, جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا. سو اٹ از ناٹ دا ایکٹ, اٹ از ایکچولی دیٹ نیت جو آپ کرتے ہو اس ایکٹ کو کرنے کے لیے. تو دیٹ از ریاکاری. اینڈ جو آپ نے بھی چیز بولی اس میں بہت ساری چیز آ جاتی ہے. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کرتی ہوں, اور آئی نو کہ بہت سارے لوگ اس سے گزر بھی رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے گزر چکے ہوں, اور میں نے اس کو کس طرح سے کوپ اپ کیا. اس میں یہی حدیث میں آتا ہے کہ یار شیطان نے تو آپ کو رائٹ سے اٹیک کرنا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ کیا ہوتا تھا, میں چھپ چھپ کے نماز پڑھتی تھی, اور یعنی یہ حدیث جاننے کے بعد کہ بس میں کبھی کیونکہ اینی وے مطلب کبھی کچھ ہو آپ لمبا سجدہ کر لیتے یا کچھ طرح سے, تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں شو آف نہ کروں. اور آئی نو بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے, کیونکہ میں نے یہی کوشچنس کو دفعہ دعویٰ کلچر کے یہ سیشنس میں سنا ہے, اور کہ جی ہم چھپ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں, ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم دکھاوا نہ کریں. تو شیطان نے تو آپ کو رائٹ سے اٹیک کرنا ہے, اور میں لٹرلی نماز چھوڑ دیتی تھی صرف اس لیے کہ میں دکھاوا نہ کروں. اینڈ دین ون ڈے مائی فرینڈ سیڈ کہ تم اس لیے نماز مت چھوڑو, ٹھیک ہے, صرف اس لیے کہ تمہیں کوئی جگہ نہیں مل رہی چھپ کر نماز پڑھنے کے لیے اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو میں ایسا کیا کرو, یہ سوچو یا یہ نیت کرو کہ اگر مجھے کسی نے دیکھ بھی لیا تو ہو سکتا ہے وہ مجھے دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دے. تو اس نیت سے اس کے بعد سے جب سے یہ دل میں ایک چیز ہی نکل گئی ہے کہ جی میں شو آف کر رہی ہوں اور سم تھنگ, آئی ایم لائک ڈو اٹ, اب میں اپنی نماز نہیں چھوڑوں گی اس لیے کہ میں نے چھپ چھپ کے پڑھنی ہے. تو آئی ہوپ اٹ ہیلپس کہ آپ جو آپ کی نیت میٹر کرتی ہے, یہ چیز نہیں میٹر. آپ کو لمبا سجدہ کرنا آپ لمبا سجدہ کریں, آپ وہ چاہے چھپ کے کریں یا کریں, اللہ جانتا ہے آپ کی نیت. تو شیطان کو اٹیک نہ کرنے دیں, آپ کو یہ رائٹ سے اٹیک نہ کرنے دیں. تو اور ایک اور چیز میں آپ کو ایک بتاتی ہوں, بدر کے موقع پر نا ایک شخص جو ہے وہ لڑ رہا تھا اور بڑی جاں بازی کے ساتھ, اور ایسے دشمنوں کو گرا رہا تھا اور تلواروں سے, اور وہ جیت رہا تھا. آئی مین کہ وہ لٹرلی کہتے ہیں نا کہ ایک بہادر سپاہی جس طرح سے لڑتا ہے وہ اس طرح سے لڑ رہا تھا. تو جو صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیں یہ کتنا مطلب جان اپنی جان سے لڑ رہا ہے اور کتنے جذبے کے ساتھ, مطلب کتنا وہ ایز اے ہیرو ریپرزینٹ ہو رہا ہے نا وہ اس بدر کے موقع پر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنمی. اینڈ دین صحابہ نے پوچھا کہ آپ مطلب یہ تو اتنا اسلام کے لیے لڑ رہا ہے اور اسلام کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے اور نہ ڈر ہے اور سب کو ماری جا رہا ہے, تو آپ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ یہ اپنے قبیلے کے لیے لڑ رہا ہے. قبیلے کے لیے یہاں پہ لڑنے سے کیا مراد تھا, اٹس ناٹ پر کہ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہے, کیونکہ وہ بدر کا موقع تھا اور وہ قبیلے اوبیسلی تمام جو قبائل تھے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ تھے وہ ان کے ایز اے ریپرزینٹیٹیو, تو وہ چاہتا تھا کہ اس کے قبیلے کا نام اوپر آئے, یعنی کہ جب بھی یہ ڈسکشن ہو تو اس کے قبیلے کا نام اوپر آئے یا وہ شو آف کرے, یا اس کے جب بھی قبیلے کا نام آئے تو قبیلے والے یہ کہیں کہ یار یہ اس شخص کی وجہ سے ہمارا قبیلہ جو ہے وہ
नंबर हुआ है समथिंग लाइक दैट, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, वो अल्लाह के लिए नहीं लड़ रहा था, ना ही लोगों का मतलब इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ रहा था, but that was रियाकारी एक्चुअली। तो रियाकारी इज लाइक दैट कि आप सीधे रास्ते पर होते हो, सही काम कर रहे होते हो, बट आपकी नीयत सही नहीं होती। बाकी मैं बाद में ऐड करूँगी। थैंक यू दिलवेज, आपने इसमें जो की पॉइंट है ना वो हमारे साथ शेयर कर दिया है कि लाइक कोई काम हम कर रहे हो लेकिन आपकी पीछे नियत ये हो कि हमें लोग देखें, तो बेसिकली आपने वो जो लोग वाली चीज है ना अपनी नियत में से माइनस करके आपकी नियत उसके साथ अल्लाह ताला के अटैच होनी चाहिए कि आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो वो चीज रियाकारी में नहीं आएगी। जैसे आपने शेयर किया कि आप लोगों के सामने नमाज जो है वो नहीं पढ़ती थी, ये मुझे लगता है शैतान का इतना बड़ा ट्रैप है ना कि आपको वो इस चीज का झांसा देता है कि शायद तुम रियाकारी कर रहे हो अच्छा काम करते हुए भी, तो आप क्या करते हो अच्छा काम छोड़ के जो नेक काम आप कर रहे होते हो उसको छुपाने की कोशिश करते हो, क्योंकि उसके पीछे फिर क्या हमारी नीयत अटैच होगी कि लोगों की वजह से, अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से तो हम ये नहीं कर रहे। तो बेसिकली बिल्कुल ऐसा ही है कि इसमें हमारी नीयत जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। संदल अस्सलाम वालेकुम, आज आपने हमें फर्स्ट डे ज्वाइन किया है, मैं आपको कुछ अपने सेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन बता देती हूँ कि और जो हमारा सेशंस है उनको करने का मकसद क्या है। बेसिकली हम जो ये सेशंस करते हैं इनका मकसद यही है कि हम अगर अपनी डेली रूटीन अपनी डेली लाइफ को देखें ना तो हम बहुत कम वक्त निकाल पाते हैं कि हम अल्लाह और अल्लाह के दीन के बारे में डिस्कशन कर सकें, ठीक है। और जो है हमारी डिस्कशंस का कभी भी टॉपिक जो है ना वो दीन नहीं होता, लाइक इस्लाम नहीं होता, अल्लाह ताला को डिस्कस करना ये हमारा टॉपिक नहीं होता, हम दुनिया की बाकी चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं। बेसिकली इसमें भी हम अपनी डेली लाइफ रूटीन को डिस्कस कर रहे होते हैं लेकिन दायरे में रहते हुए, ठीक है। और एक मकसद ये भी है कि हम इस सेशन से जो चीज लर्न करें उसको अपनी जिंदगी में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। यहाँ से जो चीज हम लर्न करते हैं, हम जितने लोग भी इस सेशन में हैं हम सब कोशिश करते हैं कि हम इसको अपनी जिंदगी में जहाँ हमें जरूरत पड़े और अपनी डेली लाइफ में भी इस चीज को ना इम्प्लीमेंट कर सकें। और जितने लोग सेशंस में होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करें, पार्टिसिपेट करें। हो सकता है कि आपकी एक पार्टिसिपेशन जो है वो दूसरे बंदे के लिए मलहम बन सकती है, लाइक उसको सोल्यूशन मिल सकता है अपने प्रॉब्लम का। तो संदल अस्सलाम वालेकुम, मैं चाहूंगी कि आप भी हमारे साथ अपना ओपिनियन शेयर करें और हमें रियाकारी के बारे में बताएं कि वो क्या चीज होती है या इसका बैकग्राउंड अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। प्लीज मुझे बताएं बुशरा, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी आ रही है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यार जज़ाकल्लाह टू लेट मी इन योर सेशन एंड आई रियली लाइक इट। और जो आपका टॉपिक है आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डिस्कस इन नाउअडेज, आई मीन हमें खुद भी पता है और हम लोग जो देखते भी हैं, तो शोइंग ऑफ इज एक्चुअली नॉट अ गुड वर्ड टू यूज फॉर रियाकारी, बिकॉज शो ऑफ जो है ना वो एक जनरल टर्म है, मतलब बड़ी जेनेरिक टर्म है जो यूज करते हैं हम, और ये सिर्फ डेली लिविंग में नहीं, मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, डेली लिविंग में भी शो ऑफ का वर्ड ना बड़ा जेनेरिक है जो हम यूज करते हैं। जो सिस्टर ने यूज किया ना हिपोक्रेसी, दैट इज द बेस्ट वर्ड टू यूज इन इस्लाम फॉर रियाकारी, क्योंकि अरेबिक ज़बान का वर्ड है और इसका मतलब यही है कि आप क्या कर रहे होते हैं, आप धोखा दे रहे होते हैं बेसिकली। तो निकला क्योंकि अरेबिक से है, तो हम लोग आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी इसी तरह से है कि हम लोग डेली लाइफ में भी यही काम करते हैं, नॉट जस्ट इन मीन्स ऑफ स्पेसिफिकली इस्लाम बट ओवरऑल द वर्ल्डली लाइफ, यू नो। तो यार बहुत बहुत एक्चुअली में लोगों को समझ नहीं आती, मेरे ख्याल से हम लोग रियलाइज भी नहीं करते। जो सिस्टर पहले बात कर रही थी उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि जब वो नमाज पढ़ती थी तो उनको जो है वो इस तरह से फील आता था। जब आप नमाज पढ़ते हैं ना तो द 5 or 4 थिंग्स विच शैतान डू विद यू, कि जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं ना तो आपके लिए जहन में जो है ना वो सबसे पहले ये ख्याल मतलब आता है कि मुझे जो है वो खुद से मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हूँ, हालांकि अल्लाह की तौफीक के बगैर वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ कि मतलब हम तो सांस भी नहीं ले सकते अगर अल्लाह ना चाहे तो जो सबसे पहली चीज होती है ना वो शैतान आपको इस तरह से मिस गाइड करता है। और जैसे जैसे आप नमाज में आगे जाते जाते हैं ना वो शैतान के अटैक्स जो होते हैं ना वो जरा पावरफुल होते जाते हैं, क्योंकि बेसिकली उसका पर्पस ये होता है कि वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है। सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो मतलब लीस्ट पे आके जिस चीज को वो
اٹیک کرتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کے دل میں یہ خیال لے کے آتا ہے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، جس طرح سے سسٹر نے کہا کہ پھر اس کے دل میں یہ خیال ڈالا جاتا ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ آئی ایم ڈوئنگ ود عبادہ اور پریئر. تو اس ٹائم میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو نیگلیکٹ کرنا ہے. لیکن صرف پریئر کی بات نہیں ہے، ایک نماز تو از دا ویری ویری امپورٹنٹ اور بڑا ایک بیسک انسان کا جو ہے وہ عبادت کا طریقہ کار ہے. اب اگر ہم ڈیلی لائف میں آئیں تو ڈیلی لائف میں تو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی بات بھی کر رہے ہیں، جس طرح سے ہم کامن گرلس کی ڈسکشن لیں نا، تو اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت نعمتیں دی ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت کم نعمتیں دی ہیں، کسی کو اللہ نے کسی چیز میں زیادہ ہائی رکھا ہے، کسی کو اللہ نے کسی چیز میں زیادہ ہائی رکھا ہے، کسی کی فائنینشیل کنڈیشنز اچھی ہوتی ہیں تو ان کو بیوٹی وائز یا لکس وائز تھوڑا جو ہے وہ ڈاؤن رکھا ہوتا ہے اللہ نے. مطلب کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ ہر چیز دے کے پیدا نہیں کیا ہوا. تو وہ جب ہم ایک ٹاپک آف ڈسکشن میں جاتے ہیں نا اس طرح کی کہ جن کے پاس جو چیز اویلیبل ہوتی ہے، تو موسٹ آف دیٹ ٹائم جو ہے میں نے یہ نوٹس کیا کہ ہم اس چیز کو نا بڑا پرائڈ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے، صرف اس چیز کو شو آف کرنے کے لیے کہ آئی ہیو سم تھنگ وچ یو ڈونٹ ہیو. تو ہمیں اس وقت میں ریئلائز نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم اگلے بندے کے ساتھ کیا کام کر رہے ہیں. مطلب ایک فار ایگزامپل فیمیلز کی ڈسکشن نا، کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری عورتوں میں ہوتا ہے یا سارے میلز میں ہوتا ہوگا، ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ موسٹ آف دا ٹائم نا اگر کسی نے کوئی اچھا ڈریس اپ ہوا نا تو پھر وہ بات کر رہا ہوگا کہ میں نے فلاں برانڈ سے یہ چیز لی ہے اور فلاں سے نہیں لیا. اب اس کو پتا ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہوا یا سامنے بیٹھی ہوئی بندی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی اس طرح کی چیزیں یا وہ اس طرح کی چیزوں کو فیل کر سکتی ہے. کچھ لوگ ایموشنلی بڑے ڈاؤن ہوتے ہیں تو وہ بڑی جلدی چیزیں فیل کر لیتے ہیں. تو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے. بے شک ہماری انٹینشن جو ہے وہ بعد میں ٹھیک بھی ہو جائے یا ہم بعد میں اس چیز کو کر بھی لیں کہ یار یہ غلط تھا یا اس کو فیل ہوا ہوگا، لیکن اس ٹائم پہ جو بندہ وہ فیل کر رہا ہوتا ہے نا، آپ اس چیز کو نا پھر وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. مطلب اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے نا وہ جو ہے وہ دکھاوے کے لیے کام کرنا نا، کہ دکھاوے کے لیے آپ کوئی کام کر رہے ہو. جس طرح سے اگر کوئی بندہ ڈونیٹ کر رہا ہے نا تو وہ ڈونیٹ اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے 4 لوگ کہیں کہ یار یہ کتنا سخی بندہ ہے. اگر کوئی بندہ کوئی اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینے کے لیے جو ہے وہ ایگری کر گیا ہے تو وہ اسی لیے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے پاس بیٹھے بندے کیا کہیں گے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے یا اس کے پاس اتنی چیزیں اور یہ پھر بھی جو ہے وہ ڈونیٹ نہیں کر رہا. تو وہ صرف اس پرپز کے لیے کہ وہ لوگوں کی باتوں سے بچ جائیں یا اس پرپز کے لیے کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں. تو یہ جو ہے وہ بیسیکلی اسلام میں الاؤ نہیں ہے. باقی اگر آپ اپنی نعمت کو ایک اچھے وے میں کسی کے سامنے شیئر کریں نا، شکر ادا کرنے والے وے میں، یا کسی کو ایسا کہ کسی کے پاس ہے وہ نعمت لیکن وہ اس کو ریئلائز نہیں کر رہا. جس طرح سے وی آر انجوائنگ گڈ ہیلتھ، ٹھیک ہے، تو ہم اپنی گڈ ہیلتھ کو کسی بیمار کے پاس بیٹھ کے ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے. ہم اپنی گڈ ہیلتھ کو اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کریں گے کہ یار مطلب ہم لوگ جو ہے وہ ایک اچھی روٹین میں چل رہے ہیں. مطلب روٹین اٹ سیلف از اے بلیسنگ. تو ایک بندہ جو روٹین میں ہی نہیں ہے آپ اس کے سامنے یہ چیزیں ڈسکس نہیں کریں گے. دس از آلسو اے شو آف جس کو ہم ڈیلی لائف میں لے کے آتے ہیں. لیکن موسٹ جو ریاکاری کا ورڈ یا ریاکاری کی جو چیزیں ہیں وہ ہم اسلامک مینز میں یوز کرتے ہیں ان دس سینس کہ آپ جو اللہ کے لیے خالص ہو کے جو آپ نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو. جس طرح سے میں نے ڈونیشنز کی بات کی، اس طرح سے کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن سیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن سکھا رہا ہے. کوئی ایسا بندہ جو اللہ کے لیے شہید ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب ایک حدیث کا میں مفہوم بتاتی ہوں آپ کو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس 3 لوگ لے کے آئے جائیں گے، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک بندہ ہوگا جو شہید ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو گنوائیں گے کہ تمہیں میں نے یہ بھی نعمت دی، تمہیں میں نے یہ بھی نعمت دی، تو بتاؤ تم نے میرے بدلے میں کیا کیا. تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے آپ کی راہ میں جان دی. تو اللہ نے کہا تم نے میرے لیے جان نہیں دی، تم نے لوگوں سے یہ کہلوانے کے لیے کہ یہ شخص کتنا بہادر تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا، تم نے اس لیے جان دی. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا میں نے اس کو دنیا میں وہ دے دیا جو یہ چاہتا تھا، تو اس کو جہنم میں لے جاؤ. مطلب آپ جو ریاکاری کا دوسرا بندہ ہوگا وہ جو عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے بھی سیم کوسچن کریں گے کہ میں نے تمہیں یہ دیا، تم نے میرے لیے کیا کیا. تو وہ کہے گا کہ میں نے آپ کا دین پھیلایا، آپ کے لیے قرآن پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا. اللہ نے کہا تم نے عالم کہنے کے لیے یہ کام کیا، لوگوں سے اپریسیشن کے لیے، خالص میرے لیے نہیں کیا. جو تم کہلوانا چاہتے تھے وہ میں نے دنیا میں تمہیں دے دیا تھا، اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ. اور تھرڈ ون، وہ سخی بندہ جو اللہ کی راہ میں قربان اور جو ہے وہ ڈونیشنز اسی لیے کرتا ہوتا تھا، خیر
جو صدقات وغیرہ کہ لوگ اس کو یہ کہیں کہ یہ سخی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں کہلوا دیا تھا دنیا میں, جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو وہ بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا, آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. سو ریاکاری از بیسیکلی کہ جب ہم خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ہوتا ہے لیکن ہم وہ کام اللہ کے لیے نہیں کر رہے, ہم اس میں لوگوں کو شریک کر رہے ہوتے ہیں. اس کو شرک اصغر کہتے ہیں. شرک اصغر مطلب کبیرہ سے بعد جو شرک جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. تو شرک اصغر مطلب یہ شرک جیسا ہی گناہ ہے لیکن چھوٹے لیول پہ ہے, کہ مطلب آپ اللہ کی راہ, اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہو لیکن آپ اس میں کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہو. جس طرح سے نماز کی ایگزامپل از دا بیسٹ ایگزامپل, کہ آپ سجدہ کر رہے ہو اور آپ کو لگا کوئی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے, تو وہ سجدہ جو پہلے آپ 3 سیکنڈ کا کر رہے ہو یا 5 سیکنڈ کا کر رہے ہو, آپ کو ریئلائز ہو گیا کیونکہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو, آپ نے اپنی نماز لمبی کر دی صرف اس لیے کہ اگلا بندہ کہے گا کہ یار کتنے لمبے سجدے کرتا ہے. سو دس از دا شرک. تو اسلام میں اس کے جو آپ یوں کہہ لیں کہ پیرالل جو ورڈ یوز ہوتا ہے نا وہ اخلاص کا ورڈ یوز ہوتا ہے, کہ خالصتاً اللہ کے لیے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں. سو ریاکاری کے ساتھ میرا خیال ہے ٹاپک آف ڈسکشن شوڈ بی دا اخلاص, تاکہ ہمیں جو چیزیں ہم پیرالل میں ہمارے ساتھ چلتی ہیں نا, ہم ان میں ڈفرینشیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں. لیکن موسٹ امپورٹنٹ از کہ اللہ آپ کو انٹینشن سے جانتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے نا کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کی نیت ایسی نہیں ہے, تو پھر آپ کا اور اللہ کا بڑا پرسنل میٹر ہے. آپ کسی کو کلیئر نہیں کریں گے, آپ کسی کے سامنے جسٹیفائی نہیں کریں گے اپنا عمل, آپ کسی کو یہ صفائی نہیں دیں گے کہ یار میرا یہ مقصد نہیں تھا, کیونکہ اللہ نوز یو بائی یور انٹینشنز, پیپل نوز یو بائی یور ایکشنز. تو ایکشنز جو ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں, ان کے بارے میں ادھر ادھر آپ نکل سکتے ہیں. انٹینشنز آلویز پیور اینڈ آلویز اللہ نوز یو بائی یور انٹینشنز. کہ آپ عمل جو بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے ان انٹینشنلی ہم کسی کو ہرٹ کر دیتے ہیں, وہ ہماری انٹینشن نہیں ہوتی, لیکن اگر ہم بعد میں اس چیز کو ریئلائز کریں تو ہم اس کو ایکسکیوز کر کے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یار یہ ان انٹینشنل ہوا. لیکن اگر آپ نے جسٹیفائی کر دیا اور اگلا بندہ نہیں سمجھ رہا تو اٹس فائن, انٹینشن بائی اللہ. تو آپ اس چیز کو ریئلائز کر لیں کہ اللہ آپ کو انٹینشن سے جانتا ہے. تو انٹینشنز بیسیکلی جو ہیں وہ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں, کہ آپ جب کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی صدقہ کر رہے ہیں, کوئی خیرات کر رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی ٹاپک آف ڈسکشن اس طرح کا ہے, تو آپ کی انٹینشنز یہ نہ ہوں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس چیز کو فیل کرے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس یہ والی چیزیں ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہیں. اور اگر آپ کوئی اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں, جس طرح سے اللہ کے لیے کوئی نیک کام کر رہے ہیں, ہم لوگ دعویٰ کا کام کر رہے ہیں, آپ کر رہی ہیں, آپ لوگ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے جیسے جو چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں, تو کبھی بھی ہمارا پرپز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار میرے ساتھ کے جو لوگ ہیں نا وہ یہ کام نہیں کر رہے اور میں کر رہی ہوں, سو میں جو ہے وہ ان سے سپیریئر ہوں. یہ آپ خود نہیں کر رہے ہیں. مطلب جب آپ یہ ریئلائز کر لیں گے نا کہ آپ خود نہیں کر رہے ہیں, اللہ چوز یو فار دس, اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور سے کرا لیں گے. تو آپ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ فن فان نہیں سمجھنا ہم نے, کیونکہ ہم کسی چیز کے قابل نہیں ہیں until unless اللہ bless you to do this. سو الحمدللہ کہ آپ لوگوں نے بڑی اچھا انیشیٹو ہے, مطلب of discussion is very good and I like it very much, but I think that ikhlas should be discussed with the riyakari, so the people and listeners can differentiate between the riyakari and the ikhlas. Jazakallah khair for letting me in. تھینک یو سندر, آپ نے اپنا لائک اتنا الیبوریٹ کر کے ہم سب کو یہ کانسیپٹ بتا دیا. اور بیسکلی اس میں اس کا کرکس یہی ہے کہ نیتیں جو ہیں, نیتیں اللہ ہی جو ہے نا وہ جانتا ہے. اب فار ایگزامپل کوئی شخص ہمارے سامنے ایک نیکی کا کام کر رہا ہے اور ہم خود بھی یہ چیز اٹیچ کر دیتے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ یار یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے, اور ہو سکتا ہے اس کی نیت اللہ جانتا ہے, لیکن ہماری وہ ججمنٹ والی عادت ہوتی ہے, تو ہم بھی لوگوں کو جج کر جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے اس کی نیت شاید پیچھے جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو بیسکلی اس کا جو لنک ہے, اس کا جو تعلق ہے وہ نیت کے ساتھ ہی ہے, کہ آپ کی نیت جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے, کہ آپ کوئی ایکٹ کر رہے ہو, کوئی کام کر رہے ہو, تو اس میں آپ کی نیت کیا ہے, کیا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو اور کیا آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو. تو سندر انشاءاللہ ایک کلاس بھی اس کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں, بس 1-2 لوگوں کو اور میں جو ہے وہ اوپینین ایڈ کروا لوں. اور تھینک یو سو مچ سندر, آپ نے جوائن کیا, اور انشاءاللہ آگے بھی آپ بھی جوائن کرتی رہیں گی ہمارے ساتھ. اور ہم بیسکلی ہمارا بھی پرپز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو یہ موقع دے کہ ہم دین کی ایٹ لیسٹ بات کر سکیں. تھینک یو. سعد, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعد, ابھی آپ سن رہے ہوں گے سب کی ڈسکشن, تو میں آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ ریاکاری یا شو آف یا ہپوکریسی کو کس طرح سے جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے یا ڈیفائن کریں گے؟
ہاں بشرا بالکل. جو ریاکاری ہے یعنی کہ الرویہ بیسیکلی اس کو میں تھوڑا سائیکولوجیکلی ڈیفائن کرنا چاہوں گا. بیسیکلی جو انسان ہے نا وہ ہائی لائٹ ہونا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, یہ فطرہ ہے. جو بچہ ہوتا ہے وہ جب بھی کوئی کام اپنے دیکھا ہوگا, وہ کوئی پلے کر رہا ہو کوئی ٹوائز کے ساتھ یا ویڈیو گیمز کھیل رہا ہو, تو کوئی بھی وہ ایکٹیویٹی کر رہا ہو, وہ اپنے پیرنٹس کو کہتا ہے کہ ماما جسٹ لک ایٹ می وٹ آئی ایم ڈوئنگ, لائک ہاؤ آئی ایم ڈوئنگ, اس طرح کے کوشچنس پوچھتا ہے. ہی وانٹس ٹو بی ہائی لائٹڈ, رائٹ. سو اس کو مذکور کہتے ہیں. دیٹ چائلڈ وانٹس ٹو بی مذکور. مذکور means it's the like a fitra of a human being that he or she wants to be highlighted. ہائی لائٹ اس لیے ہونا چاہتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور پھر لوگ اس کی تعریف کریں اس کے کام کی, ٹھیک ہے. اب ریاکاری کا سائیکالوجی پرسپیکٹو سے میں اس طرح کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کی تعریف کر دیں نا, اگر کوئی ریاکاری کر رہا ہے تو اس کے اندر سے ریاکاری ختم ہو جائے گی. It's a taboo, I'll give you an example. امام احمد بن حنبل یا امام شافعی نے ایک ایگزامپل کوٹ کی تھی کہ انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, ٹھیک ہے, اور کسی نے کمپلین کی کہ جو شخص جو نماز پڑھ رہا تھا نا, کہا کہ یہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں, ریاکاری ہے اس میں, یہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تو یہ ریاکاری ہے اس میں, یہ اس لیے چاہتا ہے, اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں, تو اس کی ریاکاری کو ہوا دو, یعنی کہ اس کو اپریشیٹ کر دو کہ آپ نے بہت اچھی نماز پڑھی ہے ماشاءاللہ سے, اور آپ کی ہمیں بہت لائک یو ور سو مچ انٹو اٹ, لائک ہمیں بہت اچھا لگا جس طرح آپ نے نماز پڑھی. تو اس کے اندر سے ریاکاری ختم ہو جائے گی. یہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح بھی آپ کر سکتے ہو. تو اٹس خیر میں تھوڑا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے ڈسکس کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریاکاری جو ہے یہ کوئی اچھی چیز ہے, اٹس اے نارمل تھنگ اور اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. وہ بھی سسٹر نے جو حدیث کوٹ کر دی ہیں وہ اٹس ویری ٹرو کہ ریاکاری جو ہے اٹس سم تھنگ ویری کنسرننگ اگر کسی کے اندر یہ ہے تو. بٹ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح اوور کم کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی میں ریاکاری نظر آ رہی ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہتے رہیں کہ آپ نے تو شو آف کر کے پڑھی ہے, کیا پتہ اس نے شو آف کر کے نہ پڑھی ہو. اب میرے نزدیک ریاکاری کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ دیکھیں جو ریاکاری ہے نا, انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ ریاکاری ہے اس میں یا نہیں. اس نے کوئی بھی عمل کیا اس میں ریاکاری ہے یا نہیں, اس کو خود پتہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے نماز پڑھی ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ فار ایگزامپل آپ نے کبھی ظہر کی نماز نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, اور جس دن گھر میں آپ کے گیسٹ آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنے روم کا دروازہ کھولا, رائٹ, اور آپ اونچی اونچی تلاوت کر کے ظہر کی نماز پڑھنے لگ گئے کہ ان کو نظر آئے کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا نماز پڑھتی, ٹھیک ہے. آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ وہ دیکھے مجھے. پہلے آپ نے کبھی نہیں نماز پڑھی ظہر کی, لیکن ان کو دکھانے کے لیے آپ پڑھ رہے, تو دیٹ از ریاکاری. لیکن اگر آپ پہلے ہی ظہر کی نماز پڑھتے ہو, آلریڈی آپ کی اسکیجول میں ہے کہ آپ پڑھتے ہو, ٹھیک ہے, اور آپ نارمل روٹین میں ظہر کی نماز پڑھ رہے ہو, تو آپ چاہے وہ سن رہے ہیں آپ کی تلاوت, وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو, آپ پبلک میں ہو, نو میٹر ویئر یو آر, ڈزنٹ میٹر, وہ ریاکاری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز, اگر آپ نے فرسٹ ٹائم ارادہ کیا, توبہ کی, اور کہا کہ اعلیٰ اس سے میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے, پہلے نہیں پڑھی لیکن آپ نے ارادہ کیا, یہ آپ کی ظہر کی نماز ہے. اب اس ٹائم ہوا یہ کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, لوگ بھی آ گئے, آپ کے گھر گیسٹ آ گئے. اب آپ نے تو نیت کی ہے, اللہ کو آپ کی نیت پتہ ہے, وہ سسٹر نے آلریڈی مینشن کیا کہ آپ کی نیت میٹر کرتی, تو پھر یہ ریاکاری نہیں ہے کیونکہ آپ نے آلریڈی اللہ سے کمٹمنٹ کی. اب لوگ کیا سوچتے ہیں, لوگ آپ کو کہیں کہ پہلے تو تم نے کبھی ظہر کی نماز نہیں پڑھی اور آج پڑھنے لگ گئے ہو کہ میں مانو نہیں آنا تھا. ڈز ناٹ میٹر, یہ اٹس بٹوین یو اینڈ اللہ. لوگ کیا کہیں ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل. سو بس یہی کہوں گا آج ریاکاری کے بارے میں. بارک اللہ علیکم فی قرآن الحکیم. بس السلام علیکم. تھینک یو سعد. اچھا, اور ہمارے ساتھ کون ہے؟ ساجدہ ہیں. السلام علیکم ساجدہ. ساجدہ, آپ ہم سب کی ڈسکشن جو ہے وہ سن رہی تھیں, اس میں میں ابھی یہ کہوں گی کہ جی
میں نے کہا ماشاء اللہ. اچھا تو ساجدہ آپ اس کو ایکسپلین کرتی ہیں کہ ریاکاری کیا ہے؟ بس ریٹرلی اتنا کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کی ایک تو مطلب جب ہم دکھاوا کرتے ہیں ہر ایک نعمت کا، اکثر لوگ اسٹیٹس پہ کھانا لگا دیتے ہیں، بیچارے جو غریب لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، اور اکثر ہمارے سیاستدان بھی جس کو جو دیتے ہیں وہ پک بنا کے لگا دیتے ہیں، جی ہم نے فلاں کی ہیلپ کی. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہیلپ میں بھی آ جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ شو آف کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے فلاں کی ہیلپ کی ہے. اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو دکھاوے میں شمار ہوتی ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو دکھاوا پسند نہیں ہے. اوکے ساجدہ، تھینک یو. اچھا ادھر سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ نا ہمیں ریاکاری اور اخلاص کو نا ایکسپلین کر دیں، پھر آگے جو فردر ڈسکشن ہے نا وہ ہم کرتے ہیں. یار بشرا بیسیکلی دا امپورٹنٹ اور دا کلیئر تھنگ از دیٹ کہ جو انٹینشنز آپ کے ذہن میں یہ لے کے چل رہی ہیں کہ میں اگر یہ کوئی عمل کر رہی ہوں تو یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوں، مطلب اس میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ کرنا شامل نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے. جو چیز آپ کے ذہن میں اس انٹینشن کو لے کے ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے اور اس میں کسی چیز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کو ہم اخلاص کے معنی میں لیتے ہیں. خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرنا از دا نون ایز اخلاص، اور کسی دکھاوے کے لیے کسی کو دکھا کے کوئی کام کرنا از ریاکاری. اب مسئلہ یہ ہے کہ بینگ اے پرسن اور بینگ اے مسلم، ہم لوگ جو ہے وہ یہ جج نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی بندہ کو عمل کر رہا ہے تو وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ہڈن اور کور میننگ کیا ہے. اب یہ کام کیونکہ ہمارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ سے جو ہے وہ انسان کو منع کیا، ججمنٹ از اونلی بائی اللہ. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اگر لوگ فار ایگزامپل جس طرح سے پہلے بھی سسٹر نے بات کی تھی کہ اگر وہ اس انٹینشن کے ساتھ کر رہے ہیں نا کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے کوئی دوسرا بندہ کوئی اچھی انٹینشن جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، اڈاپٹ کر سکتا ہے، اس کے عمل کو اڈاپٹ کر سکتا ہے، تو ہم اس کو ریاکاری میں نہیں ڈالتے. پھر بات کہاں پہ چلے گئی ہے؟ انٹینشنز پہ. آپ کے انٹینشنز میٹرز کرتی ہیں. اگر آپ اس انٹینشن کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ کے لیے ہے لیکن اسی لیے میں اس کو پوسٹ کر رہی ہوں یا میں اس کو لوگوں کے سامنے کر رہی ہوں تاکہ دوسرے لوگ اس سے سبق لیں اور دوسرے لوگ اس کو اڈاپٹ کریں اور یہ پھیلے، تو یہ ریاکاری نہیں ہے. آپ کا وہ عمل بھی اللہ کے لیے ہی کاؤنٹ ہوگا، مطلب اٹ ول بی کاؤنٹ ان ٹو. ایک تو وہ جو آپ ایکچولی کر رہے ہیں اور دوسرا وہ کہ آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کو اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے، جس طرح سے فار ایگزامپل ہم لوگ اسی سیشن کو لے لیتے ہیں کہ ہم اس سیشن کو لے کے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں اگر سپوز میں آپ کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ یہ سیشن کو اسی لیے کنڈکٹ کر رہی ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے انسپائر ہوں اور وہ دین کو سیکھیں. ٹھیک ہے، اب ایک کام تو جو آپ اللہ کے لیے کر رہی ہیں کہ آپ ایک اسلامک ٹاپک کو یا ایک ٹاپک جو کہ ایکچولی میں کنسرننگ ٹاپک ہے آپ اس کو ڈسکس کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ پیور انٹینشن ہے. دا سیکنڈ ون از کہ دوسرے لوگ اس چیز کو سیکھیں اور اس کے بارے میں ریلائز کریں اور پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو موڈیفائی کر لیں. ٹھیک ہے، دیٹ از ٹو سیپریٹ تھنگس. لیکن اگر انٹینشن آپ کی پیور ہے تو وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہی ہے. پھر وہی بات کہ جو اللہ کے لیے نہیں ہوگی وہ ریاکاری میں جائے گی، جو انٹینشن کے ساتھ پیور اللہ کے لیے ہوگی تو وہ ہم اس کو اخلاص میں ڈالیں گے. سو دیٹ از دا بیسیکلی ڈفرنس. دیر از نو مچ بگ ڈفرنس، دیر از ڈفرنس آف انٹینشنس. لیکن ہم بینگ اے پرسن اور ہیومن جج نہیں کر سکتے. جس طرح سے سعد نے بھی بات کی جو آپ کے ساتھ ان تھے پہلے کہ انٹینشنز جو ہوتی ہیں وہ تو مطلب اللہ کے لیے ہیں، لیکن اگر کوئی کام آپ کسی کے لیے کسی کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں تو ہم اس کو اس میں نہیں ڈالتے. ظہر کی نماز آپ کی روٹین ہے تو وہ آپ کی روٹین کا حصہ ہے. مسئلہ تب آئے گا جب آپ ذہن میں یہ سوچ لیں کہ آج اگر میں پڑھوں گی نا تو مہمان بھی دیکھیں گے، تو وہ پھر ریاکاری میں چلا جائے گا. لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہی ہو کہ یہ میری روٹین کی چیز ہے اور آئی ہیو ٹو فالو دیٹ، تو it wouldn't be ریاکاری، it would be اخلاص پیورلی. So that's all. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ سندل. اور کافی لائک اس کے پیچھے بیسک جو ہے نا ہماری نیت کا ہی ہر چیز میں جو ہے نا نیت ہی آتی ہے. آپ کے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ بیسکلی آپ کے انٹینشنس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس انٹینشن سے کر رہے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم دین کا بھی کام کرنا چاہیں
تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دکھاوا کر رہے ہیں. تو اس چیز سے اپنے آپ کو ہم نے کس طرح سے نکالنا ہے، میں یہ چیز ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ڈیلی روٹین میں بھی، اور کبھی کہیں کسی جگہ پہ جائیں اور ہم ادھر مطلب میں ایکٹ کر سکتی ہوں ایک اچھا، یا میں کسی کی ہیلپ کر سکتی ہوں، یا میں اگر نماز پڑھی میں نماز پڑھ سکتی ہوں، لیکن پھر میرے دل میں ایک چیز آ رہی ہو کہ نہیں یہ نہ ہو کہ مجھے لگ رہا ہو کہ میں دکھاوا کر رہی ہوں. تو اس چیز سے اپنے آپ کو کس طرح سے نکالنا ہے؟ ایون آپ کی پیور انٹینشن پیچھے آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، لیکن اسٹل اسی پوائنٹ پہ آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں کرتی. مطلب اس چیز سے اپنے آپ کو کس طرح سے نکالا جائے؟ کیا اس میں پیورلی ہماری انٹینشن صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیا اس میں ہم لوگوں کو بھی لے کر آ رہے ہیں؟ دلویز اس کا میں چاہوں گی کہ اس کو آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے، اس سے ہم کس طرح سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں؟ اچھا بشا، ایک چیز میں نا یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. جو سندر نام ہے، یہ اچھا آئی ڈونٹ نو وہ جو بھی ہیں I'm sorry, like I didn't mean کہ آپ کا نام مجھے بتا دیں. Is that سندر؟ Yes, it's Sandal. اچھا ٹھیک ہے، سوری. اچھا سندر نے جس طرح سے بات کی کہ اگر فار ایگزامپل کوئی انٹینشن کرتا ہے کہ ہاں میری وجہ سے دوسرے بھی نماز پڑھیں گے اور یو نو دیٹ از ایکچولی فار دا کاز آف اللہ، تو آپ کے وہ ریاکاری میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ دو چیزیں ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، دو نیتیں بھی آ جاتی ہیں. اور میں دوبارہ وہی چیز ایک نا ایڈ کرنا چاہوں گی، اگر آپ وہ نیت کر لیں جو اللہ نیت کرتا ہے تو آئی تھنک وہ آپ کی ریاکاری میں نہیں آئے گی. اب اللہ کی نیت کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ نیت کرتا ہے کہ اس کے لوگوں پر جو مطلب فار ایگزامپل کوئی بے بس ہے یا جو بھی یو نو جو کمزور ہے اس پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے، جیسے بے زبان جانور ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق پر رحم کیا جائے. اگر آپ یہ نیت کر لیتے ہیں، یعنی کہ یہ اللہ کی نیت ہے نا، اور اگر آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تو آپ obviously وہ نیت کر اللہ کے لیے نیت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ یہ نیت کرتا ہے. اگر آپ یہ فار ایگزامپل نیت کرتے ہیں کہ سوسائٹی کی بہتری ہو، تو یہ وہ نیت ہے جو اللہ نیت کرتا ہے. تو جب آپ اپنی نیت اللہ کی نیت کے ساتھ ملا لیتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، تو آئی تھنک دس از سم تھنگ اللہ وانٹس فرام یو. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ریاکاری میں نہیں آتا. تو بشا یہ اگر فار ایگزامپل کوئی فنکشن میں کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، اسکریو ایوری تھنگ. اگر آپ کو یہ ہے کہ مجھے اللہ یہ حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور لیٹس سے کہ صرف آپ ہیں جو اس کو ہاسپٹل لے کر جا سکتے ہیں، اسکریو ایوری تھنگ، آپ اس کو لے کر جائیں. کیونکہ بجائے اس کے کہ آپ کہیں گے جی میں شو آف کر رہی ہوں، لوگ کیا سوچیں گے، اور یہ سم تھنگ جیسے آسک یور سیلف اللہ کا کیا حکم ہے آپ کے لیے. اور جو بھی آپ کے ذہن میں حکم آتا ہے، آپ کی نالج میں یا جو بھی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر اللہ یہاں پہ ہوتا تو وہ مجھے یہ کہہ رہا ہوتا، جس سے ہوئے یا اوکے دلویز، تھینک یو. لائک ہمیں اس پوائنٹ پہ بھی یہ سوچنا ہے کہ لوگ جو مرضی سوچتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے لوگوں کے ڈر سے جو ہم نیکی نہیں کرتے تو وہ بھی تو ریاکاری میں ہی آ جاتا ہے نا. لائک وہی بیسکلی ریاکاری ہے کہ لوگوں کے ڈر سے ہم کوئی کام نہیں کر رہے. اور بہت سے لوگ، میرا کوشچن یہ پوچھنے کا مقصد صرف اس لیے یہ تھا کہ بہت سے لوگ نا اس وجہ سے اچھے کام نہیں کر پاتے، صرف اس وجہ سے کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ بندہ جو ہے یہ شاید ہمیں دیکھ کے نماز لمبی کر رہا ہے، یا ہمیں دیکھ کے جو ہے نا نیکی کا کام کر رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا اپنے آپ کو اس چیز سے اسٹاپ کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں کوئی بھی اچھا کام کرنے سے. ساتھ اس میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنا جو ہے نا کوئی پوائنٹ آف ویو ایڈ کریں کہ اس چیز سے ریاکاری کوئی دیکھ لیں. ریاکاری سے اگر مجھے پتا چل گیا کہ میرے اندر ریاکاری ہے، تو اس سے کس طرح سے خود کو بچایا جائے، لیکن اس کے سلوشن کی طرف اگر ہم آتے ہیں. اچھا بشرا، سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ میرے نزدیک ہمیں جو آج کل سچویشن ہے، جو اس وقت ہمیں جیسے دین اسلام کی ریوائول کی جتنی شدت سے ضرورت ہے، آئی تھنک ریاکاری اتنا اس وقت میٹر نہیں کرتی. ہمیں ریاکاری کو بلکہ ریاکاری ہو رہی ہے تو ہونے دو. مطلب اٹس سم تھنگ، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں ایسے ہی کیجولی بات نہیں کر رہا، یہ ایک بہت طویل ریسرچ کے بعد یہ بات کنکلوڈ کی ہے. صرف میرا یہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، بہت اسکالرز اور تھنکرز جو ہیں ان کا بھی یہ پوائنٹ آف ویو ہے. دا تھنگ از
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گروپ ہے ایک آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں، جو پریکٹسنگ مسلمز ہوتے ہیں، جنہوں نے صرف دین اپنے تک رکھا ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اپنی آخرت بنانی ہے اور دوسرا جہنت میں جائے یا جہنم میں جائے، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، اور میں نے صرف اپنے کام سے کام رکھنا ہے، دوسرے سے مجھے نہیں فرق پڑتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بڑی کامن اسٹیٹمنٹ ہے. مطلب وہ خود ہی اپنی نماز پڑھتے ہیں، ان کو اپنے روزے، اپنی نماز، اپنی عبادت سے فرق پڑتا ہے، وہ دوسرے کا ان سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا. یہ مطلب ان کا آئی تھنک اٹس سم تھنگ کرسچینٹی میں، اسلام میں تو ایسا بالکل نہیں ہے، بٹ ان کے یہ ہے ایک کانسیپٹ. تو وہ اب دیکھیں گے کہ ایسے جو لوگ ہیں نا، یہ ریاکاری کے اگینسٹ بہت بات کرتے ہوں گے. دے وڈ سے کہ مطلب آل دا ٹائم، لائک موسٹ آف دا ٹائم دے ول اسپیک اگینسٹ ریاکاری، کہ اس کو یہ ریاکاری میں آ گیا. مطلب اگر آپ کوئی ایسا عمل کریں گے جو پبلک ہوگا، آپ کی انٹینشن پیور ہوگی، دیز پیپل ول ٹاک اگینسٹ یو اینڈ دے ول گو اگینسٹ یو. وہ آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے کہ تم نے تو یہ دکھا کے کیا عمل، تو تم تو لوگوں کو دکھا کے کر رہے ہو. اب دا تھنگ از کہ اسلام جو ہے نا، وہ ایکسپوز کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اپنے اچھے اعمال کو ایکسپوز کرو، اس کو ہائی لائٹ کرو. لیٹ می گیو این ایگزامپل. جیسے یو کے میں اسٹریٹ دعویٰ ہوتا ہے، بہت اسٹریٹ دعویٰ بہت فیمس ہے. وہ کچھ لوگ ہیں، وہ نا گلیوں میں جا کے لائک دعوت کرسچنز اور ایتھیسٹ ان سے تھوڑے سے ڈیبیٹس کرتے ہیں، لاجیکل اور ریشنل آرگیومنٹس وغیرہ سب کچھ ہوتے ہیں، اور پھر ان کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمز بھی ہوئے ہیں. تو اسٹریٹ دعویٰ یو کے میں بہت زیادہ فیمس ہے. اب ان کے اگینسٹ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ریاکاری ہے، یہ ویوز لینے کے لیے یوٹیوب پہ ویوز لینے کے لیے، اور لوگ ان کی واہ واہ کریں، اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ بہت سے لوگ مسلمز ہوئے ہیں ان کی وجہ سے، بہت سے لوگ، اور دے آر لائک، اور بہت سے لوگ اسلام کو اسٹڈی کرنے لگے ہیں ان کی وجہ سے. اب وی ڈونٹ نو، اب ہمیں ان کی انٹینشن، جیسے کہ وہ سندل نے مینشن کیا تھا کہ ہمیں دوسرے کی انٹینشن نہیں پتا، ہم نہیں جان سکتے. اٹ از سم تھنگ جو اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ جو ہیں وہ ایک کام کر رہے ہیں، اب دعویٰ کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اب وہ ان کی کیا انٹینشن ہے، وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ آپ دوسرے نے جو عمل کیا وہ ریاکاری ہے اس میں یا نہیں، ہمیں نہیں پتا. رائٹ، اسلام میں بہت سی زیادہ اگزامپلس ہمیں ملتی ہیں اگر ہم ہسٹری بھی پڑھیں. اب سیرہ کی آپ اگزامپل لے لیں، جب سیرت النبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا کام تھا دعویٰ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کا کام ہی کیا. اب وہ سارا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ دیتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا باقی صحابہ کو کہ بس گھر میں بیٹھ کے صرف تزکیہ نفس کرو، باہر جا کے اتنا پبلک میں شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا اسلام دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف پرائیویسی میں کرو، ریاکاری میں آئے گا نہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں نا، ہر ایکٹ جو عبداللہ بن مسعود نے کیا تھا، کہ جب ارلی ٹائم پہ جا کے اناؤنس کرنے لگ گئے تھے کہ میں مسلمان ہوں اور میں اسلام پہ بلیو کرتا ہوں، اور پھر ان کو لوگوں نے مارا تھا بہت زیادہ، اور پھر انہوں نے جان بوجھ کے کیا تھا کہ میں لوگوں پہ جا کے صحابہ جو تھے وہ جان بوجھ کے کرتے تھے کہ ہائی لائٹ ہو یہ چیز، اسی سے اسلام پھیلتا ہے. تو دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ ان اسلام. اور اگر جو کہتا ہے کہ ایکسپوز نہ ہو یا پھر چیز پھیلنی نہیں چاہیے، تو یہ اسلام کے فلسفے کے اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے، اب اگین آئی وڈ سے میں ڈسکلیمر دوں گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریاکاری جو ہے وہ اس کے لیے بہت ساری حدیث بھی ہیں، ایک کوٹ بھی کی گئی ہے، بھی کسی نے کوٹ بھی کی تھی، اور ریاکاری ایک سم تھنگ وچ وی آل شوڈ اپوز، اور اسلام نے اس چیز سے منع کیا. بٹ کنسیڈرنگ دا کرنٹ سچویشن، آئی تھنک وہ دل اویز نے بھی ذکر کیا، شیطان اٹیکنگ فرام دا رائٹ، کہ آپ جو ہو نا، شیطان آپ کو اتنا زیادہ اس پہ کر دیتا ہے کہ تم جو ہو نا صرف پرائیویسی میں عبادت کرو، پرائیویسی میں ہی اپنی آخرت بچاؤ، لوگوں کے سامنے نہ کرو. اگر کوئی ایسا لگے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں،
تو شیطان will whisper in your heart کہ what you're doing, یہ تو ریاکاری ہے, you know, تو تم یہ شو آف کر کے کر رہے ہو. تو we have to be very very careful. تو in current situation میں I think ہمیں تو اب تو اتنی ضرورت ہے کہ ہائی لائٹ کیا جائے کہ ہم کوئی بھی نماز پڑھیں, پبلک میں پڑھیں, ہم کوئی بھی زکوٰۃ چیریٹی کوئی بھی کام کرے پبلک میں ہو تاکہ لوگ دیکھیں. اور وہ اب اب جیسے ورلڈ کپ ہوا تھا قطر میں, فیفا ورلڈ کپ, اس میں ایک قطر گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا تھا کہ جو مسجدیں تھی ان کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا تھا, گلاس کی وال اور گلاس کے ڈورز کر دیے تھے تاکہ جو کرسچنس ہیں, ڈفرینٹ نان مسلمس ہیں, ڈفرینٹ کلچرس کے جو لوگ آئے ہیں وہ ہمیں دیکھیں کہ ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں. اور انہوں نے قرآن کو ہر جگہ, ایون ٹنلز میں جہاں سے پلیئرز جاتے تھے وہاں پہ حدیث اور ایوری تھنگ, مطلب پورے قطر کو انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا تھا بالکل اسلام کی حدیث قرآنک ورسز کے لوگ دیکھیں انہیں, اور خود پریکٹس اور اپنے کلچر کو بڑا انہوں نے پریکٹس کر کے دکھایا کہ we Muslims live like this and we are actually not what you people think in reality, we are much better than that. And یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہے. So I think we should consider these things also. Thank you. تھینک یو سعد. یہ ڈسکس کرنا, یہ چیز اتنی امپورٹنٹ تھی نا کہ یہ پوائنٹ جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ ہم اس چیز کو نا لائک ہمیں لگتا ہے کہ شو آف نیت جب ہماری پیچھے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گئی تو پھر ہم لوگوں کے سامنے بھی وہ کام کر رہے ہیں تو یہ میٹر نہیں کرتا, بلکہ اس سے زیادہ اچھا میسج. فار ایگزامپل آج کل بہت سے لوگ اس چیز کو نیگیٹو بھی لیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اگر اس نے چیریٹی کی ہے یا دعویٰ کا کام کر رہا ہے, فار ایگزامپل ہم دعویٰ کو یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں یہاں پہ, اور وہ ساتھ سوشل میڈیا پہ ایڈ بھی کر رہا ہے, اور اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ اسے دیکھ کے سیکھیں کہ وہ اگر میں کر رہا ہوں فار ایگزامپل اتنی ینگ ایج میں تو آپ بھی کر سکتے ہیں, اور بہت سے لوگ سیکھتے ہیں. اس کی تو ہمارے سامنے بہت زیادہ اگزامپل ہیں. تو اس چیز کی بہت بہت زیادہ اہمیت ہے. لائک اس کو ہمیں لگتا ہے کہ ریاکاری نہ ہو جائے تو ہم وہ ایکٹ کرتے ہی نہیں ہیں. تو اس چیز سے باہر ہم نکل سکتے ہیں اگر ہماری نیت پیچھے یہی ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک اچھا پیغام پہنچے, تو اس کے لیے فرنٹ لائن پہ آنا ضروری ہے. جی دلویز, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا بشرا, میں نا صرف ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں, دیکھیں اگر تو کوئی ایکس وائی زی کہہ رہا ہے کہ لیٹس سے دلاویز جو ہے وہ ریاکاری کر رہی ہے, یا کوئی بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں, تو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ ڈیپلی کہہ لو انٹرنلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ کہ ریاکاری کر رہے ہیں نہیں کر رہے. دلویز آپ کی آواز نہیں آ رہی. بشرا ابھی بھی نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے دلویز, اب آ رہی ہے. اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے یا انٹرنلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ریاکاری جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کی چیز ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایکس وائی زی بندہ آپ کو نہیں کہہ سکتا یا آپ کو بتا نہیں سکتا یہ ریاکاری ہے یا نہیں ہے, اور آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریاکاری ہے یا نہیں ہے, کیونکہ یہ رب اور آپ بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے, کوئی آپ کو یہ چیز بولتا ہے کہ یہ ریاکاری ہے, تو ask them how can you say that. ٹھیک ہے, آپ کو میری انٹینشن نہیں پتا, تو آئی تھنک ہمیں نہ ہی کبھی کسی کے لگ بھی رہا ہو کہ یار یہ ریاکاری ہے, لگ بھی رہا ہو تو آئی تھنک یو شوڈ نیور کامنٹ آن دیٹ. نہیں تو اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے اس بندے کو جو کامنٹ کرتا ہے اچھے طریقے سے بتا دیتے ہیں کہ بیٹا ایسے کامنٹ نہیں کرتے. بالکل, نیتیں جو ہے ہماری وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اور کوئی بھی کسی کی نیت پہ نہیں یہ کہہ سکتا کہ اس کی نیت یہ تھی, میں جانتا ہوں اس کی نیت کیا تھی. یہ نیتوں کے جو معاملات ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. سعیدہ السلام علیکم. سعیدہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. ابھی بھی نہیں آ رہی سعیدہ. اچھا اوکے, نایاب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اچھا نیاب، یہ ہمارے ساتھ ایک اور نیاب ہے، وہ آپ ہی ہو یا کوئی اور نیاب ہے؟ یہ میں ہی ہوں، یہ میں ہی ہوں. ایک میں نے دوسری طرف سے جوائن کیا ہوا ہے. ایک منٹ. اچھا وہ نا یہ آواز ایسے آئے گی اگر دونوں فونز آپ کے پاس ہی پڑے ہیں. اب دوسرا لیو ہوا آئی گیس. اچھا ہو گیا. نہیں جی. ہوا وہ بھی، خیر کچھ نہیں ہوتا. اچھا نیاب، ہم نہیں جیسے بھی ہوا ابھی. ڈسکس چلے کچھ نہیں ہوتا. ریاکاری کو ڈسکس کر رہے تھے، ریاکاری سے خود کو کیسے بچایا جائے. فار ایگزامپل اگر مجھے پتا چل گیا کہ میرے اندر یہ چیز ہے، آپ انالیسس کرتے ہو نا، اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرتے ہو، اپنے اندر دیکھتے ہو کیا چیز جو ہے وہ ٹھیک ہونے والی ہے. تو اگر مجھے فار ایگزامپل پتا چل گیا کہ میرے اندر یہ والا ایلیمنٹ ہے، تو اس سے میں نے خود کو کیسے بچانا ہے. ہیلو نیاب. نیاب کا بھی جو ہے نا مجھے لگتا ہے لیو ہو گیا. سعیدہ آپ اس میں ایڈ کر سکتی ہو کچھ؟ السلام علیکم. بشرا آواز آ رہی ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام. جی سعیدہ کلیئر. اوکے بشرا، کیا سوال تھا؟ آپ ریپیٹ کر دیجیے گا. جی سعیدہ، میرا یہ کوشچن تھا کہ ریاکاری سے کس طرح بچا جائے. اچھا، کس طرح بچا جائے. اس سے پہلے میں نے اچھا سیشن تھوڑا لیٹ جوائن کیا، مجھے نہیں پتا کیا چیزیں ڈسکس ہو گئی ہیں، اور ریاکاری کا کانسیپٹ ایسے ہے کیا اصل میں نا، کہ شو آف کرنا یا اس کے پیچھے مطلب تھوڑا سا مجھے سمجھ آیا کہ وہ یہی تھا کہ آپ کی نیت جو ہے نا وہ خالص اللہ کے لیے ہو، کہ وہ جو بھی عمل کر رہے ہو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو. جیسے ساتھ نے ایڈ کیا کہ اب تو ہمارے زمانے کو ضرورت ہے کہ ان کے سامنے یہ چیز کی جائے تاکہ انہیں ریئلائزیشن ہو کہ ہم سب کا فرض بنتا ہے یا لوگ انفلوئنسڈ ہو. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو مجھے تھوڑی بہت نا اس کے بارے میں جو میں نے سنی. اب اگر آپ سولوشن کی بات کرتے ہیں نا، تو جیسے ابھی آپ لوگوں نے کہا نا کہ ہم نہیں کر سکتے کسی کے لیے، کسی دوسرے کے لیے نہیں کر سکتے کہ ہاں فلاں بندہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، جو کہ کام صرف محض اللہ کے لیے کرنا چاہیے، وہ جو ہے نا لوگوں کے چاہ کے لیے کر رہا ہے. تو اس کے لیے ایک چیز ہے کہ مجھے خود کیونکہ میں دوسروں کے لیے تو یہ سولوشن نہیں ہے نا، میرے اپنے لیے ہے کہ اگر مجھے لگتا ہے نا کہ میرے اندر، میری ذات کے اندر یہ چیز ہے، تو میں خود کو کیسے انالائز کروں یا میں خود کے لیے اس کا سولوشن کیسے ڈھونڈوں. ابھی اس دن میں نے کہا تھا کہ ہمارا ریڈ فلیگ کیا ہے کہ ہم پیپل پلیزر ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہماری نا سوسائٹی میں یہ چیز بہت ایگزسٹ کرتی ہے کہ ہمیں نا ہمیشہ ایکسیپٹنس چاہیے دوسروں کی، اور دوسروں کی واہ واہ، مطلب دوسرے جو ہے نا دوسروں کی نا اوپینین والی بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کچھ آپ کرتے ہو ہر معاملے میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں نا سراہیں، مطلب کہ وہ ہمیں اپریشیٹ کریں ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں. تو اسی چکر میں کہیں نہ کہیں میرے خیال سے ہماری گاڑی نا ریاکاری کی طرف چلی جاتی ہے. جو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ہے کہ وہ جو کام میں نے اللہ کے لیے کرنا تھا، وہ جو ہے نا کہیں نہ اس میں لوگوں کی یا ان کی جو ہے نا اپریسیشن کی مجھے ضرورت پڑ جاتی ہے کہ جو ہے نا اگر میں یہ کروں گی تو فلاں بندہ جو ہے نا وہ خوش ہو جائے گا، یا ان سینس کہ ہم اللہ کی جو نا حقوق اللہ ہے نا اس میں ہم تھوڑا سا خلل پیدا کر لیتے ہیں. مطلب لوگوں کو خوش کرنا بری چیز نہیں ہے، مطلب کہ جس چیز میں جس میں خالص ہونا چاہیے اللہ کے لیے وہاں پہ خالص نہیں رہتے. بہت جو ہے نا ضروری بات ہے، اور شاید ہمیں نہیں سمجھ آتی. ہم جو ہے نا چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ یہ چیزیں نا کر رہے ہوتے ہیں پریکٹس، کہ ہمیں نا اللہ کانشیس نہیں ہوتے، ہمیں اللہ یاد نہیں ہوتا، ہمارے ذہنوں میں نا کچھ اور ہمارے اپنے ایک جو ہے نا پلاننگ چل رہی ہوتی ہے کہ اچھا میں نے یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا، اور ساری بہت بڑی پلاننگ، ہم بہت پلاننگ کرتے ہیں. ہم انسانوں کے پاس پتہ نہیں، ہمیں اتنا یقین ہے کہ میں نے تو پتہ نہیں 100 سال جینے، اور ہم نے اتنی لمبی لمبی پلاننگ کر رکھی ہوتی ہیں اور اپنے دماغوں میں خود کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، اور یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے، جب ہم ان چکروں میں پڑتے ہیں نا تب مجھے لگتا ہے اپنی ذات میں نا ہم اس معاملے میں پڑ جاتے ہیں کہ ریاکاری آپ کے اندر آ جاتی ہے. اب جب ہمیں معلوم ہو جائے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ اللہ کا کرم ہو، تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہاں میرے باپ جو ہے نا کچھ غلط کر رہی ہے، اللہ کی طرف سے یہ چیز اگر مجھے معلوم ہو جائے
تو میرے خیال سے وہیں سے میں کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دوں گی. اس کے لیے اللہ سے میں مدد مانگوں, ٹھیک ہے, یا میں توبہ کروں, یا کچھ بھی ہے. سب سے پہلے ہے کہ آپ کو نا توفیق کا مل جانا, وہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا مل جانا, وہ اللہ کی طرف سے ہے. جب آپ کو ریئلائز ہو جاتا ہے نا بشرا کہ یہ برائی ہے مجھ میں, تو آپ تگ و دو شروع کر دیتے ہو اس کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا, اور اللہ سے جب آپ مدد مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھا دیتے ہیں اور وہ چیز آپ کو نظر آ جاتی ہے. پلس میں اس میں مجھے کوئی ایسچ کچھ میں پن پوائنٹ نہیں بتا سکوں گی کہ آپ یہ کر لیں تو آپ کے اندر سے یہ چیز چلی جائے, مگر ہاں ہمیں ایک جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا, تو ہمارا مقصد جو ہے نا اللہ کو امپریس کرنا ہو, نہ کہ لوگوں کو امپریس کرنا ہو. کیونکہ ہماری انفارچونیٹلی سوچ بن جاتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں نا اللہ کو امپریس نہیں, لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا جو بھی ہے جدوجہد ہماری یہی چل رہی ہے کہ فلاں سے میں زیادہ ہو جاؤں تو یہ ہو جائے اور وہ جائے. حالانکہ ہم کبھی ہم نے اس طریقے سے سوچا ہے کہ بشرا دیکھو کتنی ماشاءاللہ سے ینگ ہے اور اتنی اچھی اچھی چیزیں کرتی ہے, مجھے بھی کرنی چاہیے, یہ کتنی نیکیاں کرتی ہے. مطلب کبھی کبھی فیل ہوتا ہے نا کسی کسی کو کہ یہ چیز کتنے مزے سے کر رہا ہے, مجھے بھی کرنی چاہیے, مجھے اس دوڑ میں نا آگے نکلنا ہے, مجھے نیکیاں زیادہ کرنی ہے, اس کی اگر مجھ سے نیکیاں زیادہ ہوئی تو یہ فرسٹ آ جائے گی. مطلب اللہ کے ہاں اس کا وہ مطلب اس طرح کی ہیلدی ریس نہیں ہے ہمارے اندر. ہماری سوسائٹی میں ٹاکسٹی نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, جو کہ نا ہمیں ریاکاری کی طرف لے کے جا رہی ہے, اور ہم بن رہے ہیں لوگوں کی, ہمیں اپریسیشن چاہیے لوگوں کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں ہمارا نا پیچھے بیک میں نہیں معلوم کہ ہم نا کیوں کر رہے ہیں. ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم آئے, نہ کہ لوگوں کو کرنے آئے. اور یہ چیز اگر کوئی کہے نا, میں نے آج ہی میں بیٹھی تھی گیدرنگ میں, میں نے یہ چیز مینشن کی, میں نے کہا جب ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں, مجھے ایسا لگتا ہے نا. تو یہ کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا, نہ کہ لوگوں کو. لوگ ہو جائیں گے کچھ جگہ پہ, وہ ہو جائیں گے آپ سے ناراض بھی ہو جائیں گے, مشکلات بھی آئیں گی, مگر الٹیمیٹلی ہمارے دماغوں میں نا ایک چیز ہمیں مقصد حیات اگر سمجھ آیا ہوا ہو تو میرے خیال سے ہم اس میں مبتلا ہی نہیں ہوں گے. اگر ہو گئے ہیں تو میرا تو یہی خیال ہے کہ اللہ سے مدد مانگے, بہترین حل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئے گا, وہی آپ کو راستہ بتائے گا انشاءاللہ. تو یہ چیز ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ سیدہ, آپ نے اتنا پیارا پوائنٹ اس میں ایڈ کیا نا, اور میں تو آپ کو بھی کہتی ہوں کہ آپ جو بات ایکسپلین کرتی ہیں نا الحمدللہ مجھے بہت اچھی سمجھ آتی ہے. جیسے یہ بہت بہت لائک ہمیں ڈائریکشن دینے والا پوائنٹ ہے کہ اگر ہمیں مقصد حیات پتا ہوگا نا, اور ہم اپنی زندگی سے لوگوں کو مائنس کر کے ہماری ڈائریکشن اللہ کی طرف ہوگی. تو میں کہتی ہوں جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ بھئی لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے یا لوگوں کو پلیز کرنے میں لگے رہتے ہیں, وہ ایک دفعہ یہ مزہ چکھ لیں نا کہ جب آپ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہو, اللہ کانشیس ہوتے ہو, اور آپ کی ڈائریکشن یہ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے, تو یقین کیجیے آٹومیٹکلی لوگ جو ہے نا لوگ بھی آپ کے ہو جاتے ہیں. اگر نہیں بھی ہوتے نا تو بھی آپ کو فرق نہیں پڑتا. تو یہ چیز بالکل ماشاءاللہ سے ایسا ہی ہے کہ یہ چیز جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اور کوئی اس میں اپنا اوپینین ایڈ کرنا چاہے کہ کس طرح سے جو ہے ہم اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا سکتے ہیں تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں. دلویز, ساجدہ, سندل یا فرا, آپ لوگ میں سے کوئی ایڈ کرنا چاہے. بشرا ایک چیز ہے, آئی تھنک دلاویز نے ایڈ کیا پوائنٹ, کیونکہ میں نے دلاویز کی نہیں سنا انہوں نے کیا پوائنٹ ایڈ کیا, ساتھ بات کر رہے تھے تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ جب ہم کچھ اچھا کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا تو شیطان تو ایکٹیو ہوتا ہی ہے نا. تو آپ سب نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی کہ آپ کو وہ یہ فیل کروانے کی کوشش کرواتا ہے کہ تم شو آف کر رہی ہو, تم ریاکاری میں ہو, تم ریاکاری کی طرف جا رہی ہو. مجھے یہ چیز فیل ہوتی ہے, آپ لوگوں کو بھی ہوتی ہوگی. مطلب وہ اپنے اسٹریٹجیز استعمال کرتا ہے شیطان کے نا. آپ جب بھی کچھ اچھا کرنے جاؤ گے نا, ایک دو چیزیں ہیں مجھے اپنی زندگی میں ایک چیز سمجھ آتی. ایک جو مسلمان ہے نا جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, وہ کبھی بھی نا گناہ مزے سے نہیں کرے گا, ٹھیک ہے.
مجھے لگتا ہے کہیں نہ اس کے دل میں نا ہوگا گلٹ یا کچھ چیز ہوگی جو اسے اندر سے نا کھا رہی نہیں ہوگی، مطلب اندر سے اسے لگے گا کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں. مطلب ایک چیز ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے مسلمانوں میں ہے یہ چیز کہ اس سے وہ کبھی بھی نا، جیسے ایک میں کہوں جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تو وہ ایک چیز مزے سے کرے گا نا، گناہ ہے یا جو چیز حرام ہے نا مزے سے کرے گا، وہ کیا کہتے ہیں بے خوف ہو کے کرے گا. مسلمان ایسا نہیں کر سکتے. اگر میں کچھ کر رہی ہوں نا، مجھے اندر سے پتا ہے کہ میں تم غلط کر رہی ہو، مطلب ایک اندر سے میرے نا آئے گی آواز. یہ ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ سب میں ہے یہ چیز کہ کہیں نہ کہیں پہ کسی میں زیادہ ہوتا ہوگا، کسی میں یہ چیز کم ہوتی ہوگی، مگر مجھے لگتا ہے کہ ایک مسلمان کی نا اندر یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. وہ کبھی بھی مزے سے نہیں کرے گا گناہ، کبھی بھی نہیں کرے گا. اس کو جو ہے نا یہ چیز ہوگی. کسی میں جس میں زیادہ ہوگی تو بے شک اللہ ہدایت دینے والا ہے، اس کو ہدایت مل جائے گی اور وہ اس چیز کو چھوڑ دے گا. مگر یہ ایک مسلمان کے اندر نا یہ پایا جاتا ہے کہ وہ کبھی مزے سے نہیں کہے گا. کیونکہ آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی، کچھ لوگ بہت ہمبل ہوتے ہیں. اگر وہ کچھ آپ ایون دیکھیں نا، آپ کو اگر پتا ہو کچھ لوگ اگر الکوہول پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان پرسن اس بندے کو جانتے ہو، ٹھیک ہے، کبھی آپ اس کے ساتھ ملو نا تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے ان پرسن، میں نے ان سے ملاقات کی تو وہ بہت ہمبل ہوں گے. وہ خود کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ غلطی کیا اور ہم چلو ہم اس پہ جو ہے نا شرمندہ نہیں ہے، مگر وہ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اللہ کے نزدیک یا اس چیز سے نا ہم اس لیول پہ نہیں ہیں، ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے. ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف دیکھیں، کیونکہ میں نا خود کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے حرام کام کیا یا ہم نے کچھ کیا ہوا ہے، تو وہ اس چیز کو کنسیڈر کر رہے تھے. دوسری طرف ہم اگر دیکھیں نا، ایک چیز جو مجھے نا بہت بری لگتی ہے ہماری سوسائٹی کی، کہ اگر جو ایک انسان 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اپنا ٹائم پہ جو ہے نا زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اسٹل وہ جو ہے نا ایسے لوگوں کو اور یا کسی کو بیٹھے ایسی بری بات کہہ دے گا، اتنی دل آزاری کر دے گا. تو پھر میں کہتی ہوں کہ یہ کیا، اس کا یہ سب کچھ کیا دکھاوے کا تھا، یا اس کے دل پہ اثر نہیں ہوا. یا میں خود کو اگر لے لوں تو اگر میں پڑھ رہی ہوں تو میری ذات پہ اس چیز کا اثر کیوں نہیں ہے. اس سے اچھا تو وہ ایک الکوہول پینے والا بندہ ہو گیا نا، کہ اس کو وہ اتنا ہمبل تو ہے نا، وہ لوگوں کے ایسے دل تو نہیں دکھاتا. چلو وہ نماز نہیں پڑھتا، مگر اس کو اتنا تو پتا ہے نا کہ ہاں میری اوقات پتہ ہے اللہ کے سامنے کتنی ہے. اس کو اپنے اللہ کی اوقات، اللہ کے سامنے میرے اوقات کا پتہ ہونا چاہیے نا، کہ مجھے چلو لوگوں کے سامنے تو جو ہے وہ سب کو چلو پتہ چل رہی ہوتی ہے، مگر اللہ اور آپ کا معاملہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا، کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا. اگر کوئی کہہ دے نا کہ مجھے بڑا پتا ہے کہ ہاں جی میرے باپ بڑی نیکی، نہیں پتا ہوتا کسی کو بھی، اللہ جانتا ہے. تو ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ میری اللہ کے سامنے کیا اوقات ہے. تو یہ اوقات مجھے لگتا ہے کہ نا اگر ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں نا تو ہمیں اپنی اوقات پتہ ہونی چاہیے اور ہمبل ہمیں ہونا چاہیے. ہمارا کا طریقہ بہت میٹر کر رہا ہے اس چیز میں. مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت شو آف کر رہے تھے کہ ہمیں تو بہت نیک پروین ہو، تم تو بہت کم تر ہو. تو یہ چیز ہم فیل کروا رہے ہوتے دوسرے انسان کو. تو پھر اس طرح سے میرے خیال سے سوسائٹی اچھائی کی طرف نہیں آتی. اس طرح سے ہم نہیں انفلوئنس کر سکتے لوگوں کو، وہ لوگ دوری بھاگیں گے ان چیزوں سے. تو یہ چیزیں ہیں. سیدھا اس میں بالکل ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم چیزوں کو تو کر رہے ہوتے ہیں، ایکشن اس چیز کو انٹرنلائز نہیں کر رہے ہوتے جو ہماری زندگی میں تبدیلی لائے. لائک نماز پڑھیں ہم، اس کا بھی ہماری زندگی میں اثر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ اثر نظر آتا ہے جب آپ چیزوں کو انٹرنلائز کرنا شروع کرتے ہو، ان پہ سوچنا شروع کرتے ہو. دیکھیں قرآن جب بھی میں اگر ٹرانسلیٹ پڑھتی ہوں نا تو مجھے یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غور و فکر کرو، سوچو. لائک جو چیز آپ کے سراؤنڈنگ میں ہے آپ اس سے اتنا کچھ لرن کر سکتے ہو. ہم چیزیں تو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم بلائنڈ ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں سے اثر نہیں لے رہے ہوتے، ان چیزوں کو انٹرنلائز نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ چیز نو ڈاؤٹ ہم اس چیز میں بہت زیادہ لیک کرتے ہیں. اور کوئی اس میں کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہے گا؟ عبداللہ آپ نے ہمیں لیٹ جوائن کیا ہے، تو بیسیکلی آج ہمارا جو سیشن ہے وہ ریاکاری پہ ہے، جو ہم شو آف کرواتے ہیں یا ہپوکریسی میں آتا ہے یہ. تو اس کے بارے میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی ضرور کرنا چاہوں گا، لیکن پہلے آپ سب کو موقع دے لیں. میں تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا ہے تو میں سب کے ذرا ٹاپک سن لوں، اس کے بعد پھر میں اپنا انپٹ دوں گا.
अच्छा अब्दुल्ला, हमारी ना वैसे काफी डिस्कशन इस पे हो गई है, ठीक है, आप बाद में बेशक पॉइंट आउट कर लीजिएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? जो हमने सोल्यूशन की भी बात की, फिर हमें जो है इसके जैसे हम कहते हैं कि हमें हमें पता चलना चाहिए कि हम रियाकारी कहाँ कर रहे हैं, तो उसमें हमने ये बात कर ली कि नीयत, जब आप अपने आप को खुद एनालाइज कर सकते हैं इस चीज में कि मैं जो एक्ट कर रही हूँ उसके पीछे नीयत मेरी क्या है, क्या वो मैं लोगों के लिए कर रही हूँ या मेरी खालिस नीयत इसके साथ अटैच है कि मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ। तो मैं कहती हूँ कि अगर आज हम जितने लोग हैं इस सेशन में, हम इस चीज को अपने दिमाग में रखते हुए अपना मुहासिबा करने की कोशिश करें ना, तो हमारे सामने हमारी पर्सनैलिटी आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि मैं मेरे अंदर ये वाला एलिमेंट है या नहीं है। तो ये चीज जो है ना, ये सिम्टम भी कह सकते हैं हम इसको कि, और ये चीज इसको ये भी कह सकते हैं कि हमें ये चीज हेल्प आउट कर सकती है इस चीज में एनालाइज करने के लिए कि हम इस हमारे दिल में ये बीमारी है या नहीं, क्योंकि ये दिल की बीमारी है। और जितनी भी दिल की बीमारियां है ना, ये हमारा डिस्कस करने का मकसद यही है कि हम अपना मुहासिबा कर सकें, अपने आप को एनालाइज कर सकें कि कहीं हमारा हमारा हमारे दिल के अंदर तो ये बीमारियां नहीं है। और अगर ये बीमारी है तो ये जो डिस्कशन में हमने की है इसका मैंने फायदा किस तरह से उठाना है। जैसे अभी सईदा ने भी बात की, हम चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, चीजों को देख लेते हैं, लेकिन उसको जब इंटरनलाइज करने की बारी आती है ना, एक्शन की बारी आती है, बेसिकली हमारा दीन जो है, इस्लाम जो है, वो एक्शन की बात करता है, एक्टिविज्म की बात करता है। ठीक है, अगर मैं अपने ऊपर ही इस चीज को इम्प्लीमेंट करूं, तो अब अगर मुझे पता चल गया है कि मेरे अंदर ये सिम्टम्स हैं, जब हमें पता चलता है कोई सिम्टम्स है हमारे अंदर, तो हम उसके क्योर की तरफ जाते हैं, उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो जो सोल्यूशन हमने यहाँ पे डिस्कस किए कि एक तो हमें हमें पता होना चाहिए, हम फोकस हों कि भाई जो मैं काम कर रही हूँ उसमें नीयत मेरी अल्लाह की ही हो, तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बचाएगी रियाकारी से। सेकंड ये कि मुझे अपना पर्पस ऑफ लाइफ पता हो, मुझे पता हो कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, तो ऑटोमेटिकली ये पॉसिबिलिटी है कि आप इस चीज की तरफ नहीं जाओगे, क्योंकि जब आपको एक डायरेक्शन पता होती है ना, आप किसी चौक पे खड़े हैं लेकिन आपको पता नहीं है कहाँ जाना है, आप राइट चल जाएं लेफ्ट चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको पता होगा कि आपने जाना ही राइट वाले रोड पे है जहाँ पे फलां बैनर लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आप उधर ही जाओगे। ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्शन पता होगी। लेकिन कंडीशन ये है कि हम लोगों को डायरेक्शंस का ही नहीं पता होता। तो इंशाल्लाह ये सेशन आज जो हमने किया ये हमें बहुत सी चीजों में हेल्प आउट करेगा। दिलवेज, मैं चाह रही हूँ कि अब हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर लें, ठीक या है अगर किसी का बुशरा। कोई क्वेश्चन है। ठीक है, आई गेस दिलवेज किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप प्रैक्टिस हम स्टार्ट करते हैं। ओके बुशरा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बुशरा फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन, इट वाज अमेजिंग। और मेरे ख्याल में ये करना बहुत ज़रूरी था रियाकारी से रिलेटेड। और जो आज के हम डिस्कशन किया ना, ये तो मेरे साथ बहुत ही दफ़ा इस तरह से हुआ है कि मैं कहती हूँ नहीं, मुझे ना रियाकारी नहीं करनी, और पहले तो मुझे अपने आप को खालिस करना है नियत में। स्पेशली जब मैं कोई भी अल्लाह के लिए काम कर रही होती हूँ, तो सबसे पहले मैं वो संदर ने बात की ना खालिस करना या इखलास की बात की, तो आई टेक टाइम कि मैं इस चीज को खालिस करूं, कि मैं किसी शख्स के लिए ना कर रही हूँ, और या फिर मैं किसी यू नो दिखावे के लिए, किसी शख्स के को दिखाने के लिए या सोसाइटी को दिखाने के लिए इसके लिए ना कर रही हूँ। और एट द सेम टाइम आपको यह है कि आपको वो काम करना है बिकॉज वो अल्लाह का काम है। तो हम सब यहाँ पर इकट्ठे होकर खालिस्तन उस रब की जात का शुक्र अदा करते हैं जिसने एटलीस्ट हमें ये सेंस दी है, जिसने हमें ये सिर्फ सेंस ही नहीं दी है, अपना जो दीन है वो हम तक पहुंचाया। और अब मतलब एक कहीं ना कहीं हम भी इस दीन को जो है वो आगे पहुंचा रहे हैं, या उस बात को है वो आगे पहुंचा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये बहुत बड़े लेवल पे ही हो, आप किसी एक शख्स की भी जिंदगी में कोई एक चेंज भी ले आते हो ना, मुझे ऐसे लगता है। मेरा तो खैर मेरा तो यही एजेंडा है कि मेरा काम हो गया या समथिंग लाइक दैट। मेरा वो एक अल्लाह ताला के साथ जो रिश्ता है या जो रिलेशन है, उसमें मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला मुझे मेरे गुनाहों को माफी कर दे अगर मैं तेरे लिए मैंने कोई काम किया है, एंड दैट वर्क एक्चुअली। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रैटिट्यूड। जो आज मैं किस चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ, उस जात के जो कि मालिक है मेरा, जो रब है, जो पालने वाला है मेरा।
میں ہر اس چیز کے لیے شکر گزار ہوں جو کہ مجھے میرے رب نے عطا کی، اور جو مجھے میرے رب نے عطا نہیں کی، اور جو مجھے میرے رب نے عطا کر کے مجھ سے واپس لے لی. میں ہر اس چیز کے لیے اس رب کے آگے میرا سر ہے اور اس کی میں بہت شکر گزار ہوں. باقی یہ ہے بشرا، آپ بتاؤ آج آپ کیوں شکر گزار ہو اللہ تعالیٰ کی؟ اچھا، آج میں شکر گزار ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے میرے اتنے پیارے ماں باپ دیے ہیں. میں کہتی ہوں کہ یہ اتنی بڑی دولت ہے، اچھے ماں باپ ہونا، نیک ماں باپ ہونا. کیونکہ میں نے بہت، اگر ہم ہسٹری کو بھی اٹھائیں تو جب آپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہوتی ہے نا، یا آپ چینج ہو رہے ہوتے ہو، تو سب سے پہلے آپ کی فیملی ہوتی ہے جو آپ کو سپورٹ کرتی ہے، آپ کے اگینسٹ جاتی ہے. تو آپ کے ماں باپ جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہوتی ہے، اور آپ کے ماں باپ اتنے اچھے ہوں، لائک مجھے لگتا ہے میرے امی ابو بہت اچھے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے اچھے ماں باپ دیے ہیں جنہوں نے میری تربیت کی، ٹھیک ہے، اور مجھے صحیح اور غلط میں نا ڈفرینس، کیونکہ ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے آپ کی پرسنالٹی شیپ اپ کرنے میں. اگر ہم سائیکولوجیکل پرسپیکٹو بھی دیکھیں تو اگر ماں باپ بچپن سے آپ کو چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں نا، اور آپ کی تربیت پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ یہ اچھے ماں باپ ہیں. تو اس چیز کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ میرے ماں باپ بہت اچھے ہیں. اور یس، الحمد للہ. الحمد للہ. بالکل بشرا، میں یہ کبھی سوچتی ہوں کہ فار ایگزامپل لائک ہر ایک کے جو ماں باپ ہیں، وہ جو بھی شخص ہے اس کے وہی اسپیسیفک ماں باپ ہوں گے، وہ اس کے کوئی اور ماں باپ نہیں ہو سکتے بایولوجیکلی. اور جو ایک اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت سوچ سمجھ کے آپ کا وہ انوائرمنٹ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے اس شخص کو اس انوائرمنٹ میں نے بڑا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو اسی طرح جو ہے وہ ماں باپ یا اس انوائرمنٹ میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھیجتے ہیں جو کہ آپ کے لیے، آپ کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں ساجدہ، آپ شیئر کریں کہ آج آپ کیوں گریٹفل ہیں. جی الحمدللہ، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی میں شکر گزار ہوں کہ اس نے جو ہے ہمیں ہماری اصلاح کی ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اور بہت اچھے پیرنٹس بھی دیے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں. اور میں اپنے والد کے بارے میں کہنا چاہوں گی، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے کہ ان کی پولیس میں جاب تھی، تو وہ صبح صبح جو ہے نا اذان کے ٹائم فون کرتے اور ہماری امی سے کہتے کہ ان سب کو جگا دیں. تو ہم سب جاگ جاتے اور فجر کی نماز پڑھ کے ہمیں یہ بتانا پڑتا تھا کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، اور الحمدللہ ان کی وجہ سے فجر کی نماز ہماری کبھی مس نہیں ہوئی. وائس نہیں آ رہی؟ ہاں جی آ رہی ہوں. ماشاء اللہ ساجدہ، بالکل. اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں، اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں. مطلب میں جب سجدے میں اپنے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہوں تو میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سر یہاں پر نہ ہوتا، میں سجدے میں نہ ہوتی، اگر وہ شخص جو تیرے پاس ہے اس کے وہ مجھے نہ سکھاتا تو میں یہاں پہ شاید نہ ہوتی. تو آپ اس کے آپ اسی وجہ سے آپ مغفرت کر دیں. فار ایگزامپل اگر جو اللہ بہتر جانتا ہے، کہتے ہیں کہ اولاد اگر اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بڑھا دیتے ہیں جنت میں. اور وہ شخص پوچھتا ہے یہ کیوں میرا بڑھایا جا رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے بڑھایا جا رہا ہے کہ آپ کی اولاد نے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے. So that's the communication I maintain with my father, because every time I do that, میرے ذہن میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فرشتہ ہے نا وہ جا کے بتا رہا ہوگا کہ جو آپ کی بیٹی دلاویز ہے نا وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ایک آپ کا درجہ بڑھایا جا رہا ہے. Anyway, ہمارے ساتھ ہیں عبداللہ صاحب آج ہمیں کوئی ریزن دیں گریٹفل ہونے کے لیے، اور یا پھر آج آپ کیوں شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ السلام علیکم. میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے صحت دی ہے
اور ایسی صحت دی ہے کہ میرے پورے سال میں بیمار ہی نہیں ہوتا، 1-2 بار بیمار ہوتا ہوں. میں اس لیے شکر گزار ہوں. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، اور جب کبھی بخار بھی ہو تو پتہ چلتا ہے اس نعمت کا. میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا اتنا زیادہ صحت گزار ہوں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ صحت جیسی نعمت جو اللہ تعالیٰ جس انسان کو اللہ نے بخشی ہے، اس کا نعم البدل پوری کائنات میں نہیں ہے. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے تمام مسلمانوں کو صحت بخشی ہے، اور جن کو بیماری دی ہے، بیماری بھی جسم کا حصہ ہے اور جسم کی زکوٰۃ بھی ہے، اور ہمیں پھر بھی اس حالت میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں زندہ تو رکھا ہے. تو زندہ رہ کے ہم مزید جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، نیکیاں کر سکتے ہیں، پازیٹیو کچھ کر سکتے ہیں، کسی کے کام آ سکتے ہیں. اس لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. جزاک اللہ. دلویز، آئی گیس دلویز کا کوئی انٹرنیٹ کا ایشو نہ ہو گیا ہو. الحمدللہ، بے شک عبداللہ جو آپ نے یہ بات شیئر کی کہ اللہ تعالیٰ صحت جو ہے نا، صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کی اہمیت تبھی پتہ چلتی ہے جب آپ بیمار ہوتے ہو یا کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت جو ہے وہ مجھے عطا کی ہوئی ہے. فرح، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہو گے اس میں؟ آپ کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہیں؟ سوری بشرا، میرا نا انٹرنیٹ میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. میری آواز اچھا، آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے دلویز. عبداللہ نے اپنا شیئر کر دیا اپنی صحت سے ریلیٹڈ، اور فرح آئی گیس آج پارٹیسپیٹ نہیں کریں گی، وہ صرف سن رہی ہیں. تو ماشاء اللہ سے سب نے اپنا جو ہے وہ شیئر کیا ہمارے ساتھ. باقی دلویز آپ کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے بشرا، دیٹس آل فار ٹوڈے، تھینک یو سو مچ. اور چلیں ابھی آج لوگ کم ہیں، جس دن لوگ زیادہ ہوں گے تو تب میں ایک اناؤنسمنٹ کروں گی. اوکے، تھینک یو سو مچ. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملیں گے، اور سب ایک دوسرے کو دعاؤں میں پلیز یاد رکھیے گا. انشاءاللہ. اللہ اللہ حافظ. حافظ.